बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहिशात, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख्वाहिशात, अमूमन ये होता है कि हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो उसका एक मोनोलॉग होता है जिसमें हम एक कहानी बयान करते हैं और लोगों को आपको बताते हैं कि इस कहानी के तनाजुर में आज की सियासत जो पाकिस्तान की है वो किस शक्ल को अख्तियार कर रही है। लेकिन आज हम वो मोनोलॉग नहीं कर रहे, ये प्रोग्राम बराह रास्त शुरू हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये प्रोग्राम बजाते खुद एक मोनोलॉग है और जब ये स्टार्ट होगा तो आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनकी क्या गुफ्तगू है और पाकिस्तान का बचा बचा इस सारे इशू को समझता है। करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू और पिछले कई सालों से हम ये जिक्र करते चले आ रहे हैं टेलीविज़न पर कि जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो अहम शख्सियात आपके सामने बैठी हैं। सेनेटर आज़म खान सवाती साहब, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से ये टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, उनके ख्यालात आप सुन रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हामिद सईद साहब अमूर के साबिक वफाकी वज़ीर हैं। ये दोनों वज़रा को के दरमियान जब एक लड़ाई शुरू हुई तो वज़ीर साहब ने इन दोनों को बरतरफ कर दिया था। आज ये पहली मरतबा टेलीविज़न स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ बैठे हैं और इनसे डेफिनेटली हम पूछेंगे कि किस हद तक इनकी वजारतों में करप्शन हुई और किस हद तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। आज़म सवाती साहब, ये बताइए कि आज एक तो आपका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ जब आप बाहर से आए, तो हुजाज उकराम वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपको जिंदाबाद के नारों में आपका इस्तकबाल किया। मैं इस पे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा, मुझे ये बताइए कि क्या करप्शन सिर्फ वजारत मजहबी अमूर ही में थी या इसके अलावा भी वजारतें हैं जिनके अंदर करप्शन है? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन हुजाज का भी जो इतनी कसीर तादाद के अंदर एयरपोर्ट पे आए, ज़ाहिर है कि वो उनका दर्द था और जिसका मैं एक इंतहाई तर्जुमान बना और जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसकी आज जो सूरत हाल है वो इस वाक़ये से पहले नहीं थी। मैं समझता हूँ कि अगर हम करप्शन को नहीं रोकेंगे तो जिस तरीके से मैंने इससे पहले आज के प्रोग्राम में कहा कि हमारी मईशत और माशरत दोनों ख़त्म हो रही हैं। और आपके प्रोग्राम में मैं इसलिए आता हूँ कि आप बड़े एक ऐसा दिल रखते हैं जिसके अंदर दर्द है मुल्क और कौम का, और सियासी कायदीन को एक रोल मॉडल होना चाहिए। मैं खुदा के फजल से गिलानी साहब की पूरी हुकूमत को, सारे FIA को चैलेंज करता हूँ। मैंने उसकी हुकूमत के अंदर 2 साल तकरीबन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को चलाया है और आपने कोई करप्शन नहीं? एक वाकया करप्शन की तो बात ही नहीं है सर। मैं तो जेब से खुद के फजल से देता हूँ, मुल्क को देता हूँ, इस मुल्क का एहसान मुझ पे। अच्छा, कैप्टन सदर साहब आपके जो मुखालिफ हैं उनका ये कहना है कि आप भी करप्ट हैं। आपको एक टेलीविजन प्रोग्राम में वो यहाँ पे थे, आप टेलीविजन पे थे। यहाँ पे वो है नहीं, इसलिए उनके बारे में बात करना मेरा ख्याल है मेरी खुद तौहीन है। और मैं उसी के मानसिक के अंदर जो है खुदा के फजल से डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहा, 2001 के अंदर जो है इस मुल्क के अंदर आया हूँ। यानी उनके इल्ज़ामात गलत हैं? सर, इल्ज़ामात मैं यही कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी हुकूमत को। उनको क्या, पूरी हुकूमत को चैलेंज करता हूँ। आप तो हुकूमत, ज़ाहिर है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत, उसके कागजात, सारी चीज़ें तो मेरे इख्तियार में नहीं है ना जी। मैं समझता हूँ कि जब तक आप मुल्क और कौम के लिए और अपने दीन के लिए रोल मॉडल नहीं बनेंगे उस वक्त तक आपको इख्तियार नहीं है कि आप हुकूमत की तर्जुमानी करें। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ वजारत मजहबी अमूर में करप्शन थी, सिर्फ हज में करप्शन हुई या दूसरी जो वजारतें उनमें भी बात करप्शन नहीं है? मैं कोई FIA का डायरेक्टर नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं लोगों की करप्शन के पीछे जो है जाऊँ, ना मैं काज़मी साहब के उस पे गया। लेकिन जितना आपने ऐलाने जिहाद किया था इनकी वजारत के ऊपर, मैं कहता हूँ मैं दूसरी वजारतें मैं आ रहा हूँ ना, वजूहात देखें, और वही वजूहात सारी हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश की हैं कि एक नेशनल असम्बली की कार्रवाई होती है जिसके ऊपर वो काज़मी साहब हों या मैं हूँ, हर मेंबर उठ के बात करता है कि ये मिसमैनेजमेंट होगी, करप्शन होगी, पहले भी हुई है। और काज़मी साहब खुद इसका इकरार किया कि पिछले साल के मुकाबले में इस दफा कम हुई है, उसके सबूत में लेके आया। अच्छा, ये बताएं कि जो हज में करप्शन हुई है नहीं हुई? सर, इतनी बड़ी करप्शन हुई है, मैं तो ये कहता हूं कि मेरे परवरदिगार, ये सजा का अमल है कि मुझे अल्लाह ताला ने एजाज दिया और काज़मी साहब को अल्लाह ने सजा दी।
اچھا میں ایک نہیں، دونوں برطرف ہوئے ہیں سر برطرف میں اعزاز سے برطرف ہوا ہوں، اس لیے قوم آج مجھے استقبال کے لیے گئی. میں اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا، میں اللہ کے ان مہمانوں کی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ جو اس فریاد اور اس مصیبت اور اس ذلت کے اندر جو ہے انہوں نے حج کیا. اور میں ان اللہ کے مہمانوں کی بات کرتا ہوں کہ جو آج جنہوں نے آج پورے اسلام آباد کے ایئرپورٹ جو حج ہے، جو حج کے دوران آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو دینا ہے آپ نے سواتی صاحب کو دے دیں. لیکن جب آپ مجھے وقت دینا جس طرح میں اب خاموشی سے بیٹھا ہوا نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ سواتی صاحب ذرا بھڑاس نکال لیں. جو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج رہے ہیں اس وقت سے کوئی ایک بھی نیا جملہ انہوں نے نہیں بولا جب سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بول لیں پھر مجھے موقع نہیں. آپ بتائیے، آپ سن. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی حامد سعید کاظمی صاحب، تو آپ کے جو برادر نسبتی ہیں ان کو کیوں گرفتار کر لیا گیا؟ وہ تو ریمانڈ پہ. میں اس کروں گا کہ ذرا اگر آپ اس طرح سے ٹوٹوں میں چلیں گے تو بات سواتی صاحب نے جو بات کہی ہے، جو الزامات لگائے ہیں، جس طرح بات شروع کی ہے، ذرا اس طرح چلیں تاکہ ذرا جواب آتا رہے نا، ورنہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کی تسلی نہیں ہو پائے گی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس ہائرنگ ریویو کمیٹی کا ذکر ہے اور جس کی نشاندہی پر یہ تمام سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ریکارڈ کے مطابق جس طرح چاہیں وہ ہائرنگ ریویو کمیٹی ہم نے بھیجی تھی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے. وہ اس لیے کہ پہلے جب حاجی آتے تھے حج کر کے تو اس وقت وہ ذکر کرتے تھے وہاں یہ شکایات تھی. ہم نے کہا کہ بعد میں کچھ ہو نہیں سکتا تو جب بلڈنگز ہائر کی جا رہی ہوں اسی وقت ہائرنگ ریویو کمیٹی جائے، وہ جائزہ لے کے آئے اور رپورٹ دے. وہ ہم نے بھیجی تھی، پالیسی میں ہائرنگ ریویو کمیٹی ہم نے ڈالی تھی. یہاں پر ذکر ایسے ہوتا ہے جیسے ہائرنگ ریویو کمیٹی آسمان کی تھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے ہائرنگ ریویو کمیٹی کے 3 افراد JUI کے ہیں اور 2 افراد نون لیگ کے ہیں. اگر ہم نے وہاں پر کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو ظاہر ہے ہائرنگ ریویو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنا تو میرا اختیار تھا نا. میں اس میں اپنے من پسند لوگ ڈال دیتا. اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہوتے، کسی اور جماعت کا کوئی میرا دوست کوئی یار ہوتا، میں ان کو بھیجتا. 3 بندے JUI کے، 2 نون لیگ کے، 5 کے 5 میرے مخالف. میری سادگی کہیے یا حماقت کہیے، میں نے اس اعتماد سے کہ جب میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا تو یہ جائیں بے شک. تو سواتی صاحب یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کیونکہ ہائرنگ ریویو کمیٹی جو تھی وہ تو انہوں نے خود بنوائی تھی. سر اسی لیے تو ان کو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انتہائی قابل قدر لوگ تھے کہ جن کو 10 کروڑ روپیہ ان کے کہنے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا نہ میں نے سنا ہے، ان کے کہنے کے مطابق 10 کروڑ روپیہ بھی 10 کروڑ ریال بھی آفر کیے گئے. کس نے کی؟ راؤ شکیل نے. الزام مجھ پر ہے. یہ تو اس کے اوپر ہے نا. یہ تو مطلب ہے تو پھر ان کا تو کوئی قصور نہ ہو. ذرا تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ بات کلیئر ہو. دیکھیں میں پھر سیاق و سباق کے اندر جو ہے جاؤں گا. کرونالوجیکلی جو ایونٹ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2008 میں جتنی کرپشن ہوئی ان کے سالے عبداللہ محمود کھوکھر صاحب، اگر وہ میرے گھر کے اندر، اگر میرا سکا بھائی، میرا رشتہ دار میرے گھر کے اندر آ کر سارے کوٹے بیچتا ہے، میں ذمہ دار ہوں سر اس کے. سبحان اللہ. یہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں پھر ایک بات FIA پہ بھی آؤں گا کیونکہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کے ماتحت FIA پوری کوشش کر رہی ہے اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کاظمی صاحب کو یا اور اس کے اندر جو مجرم ہیں ان کے جرائم کو کسی طریقے سے چھپایا جائے. FIA چھپانے کی کوشش کر. سر بہت بڑا پریشر ہے، بہت بڑا پریشر ہے. مجھے ذرا بات ختم کریں. 2008 کے اندر جو کوٹے بیچے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں نے FIA کو خط لکھ دیا ہے اور جج صاحبان بھی خدا کے فضل سے 7 جج ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میری عمر کا اتنا تجربہ نہیں جتنا ان کا تجربہ ہے انصاف تک پہنچنے میں اور مجرم کو بے نقاب کرنے میں. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اگر FIA ایسی غلطی کرے گی تو وہ اچھا آپ اس کیس کو آگے تک لے کے جائیں گے. اب اگر 2009 آگے تک لے کے جائیں گے. میں نے ایک بریک لینے کی بریک کا ٹائم ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ آگے تک لے کے جائیں گے. 2002 کے اندر 1 کروڑ ریال، یہ اس کے ثبوت ہیں، 1 کروڑ ریال 2009 کے اندر 11 بلڈنگوں کو جو ہے رینٹ پہ لیا گیا ہے. میرے ملک کی پبلک منی وہاں پہ استعمال ہوئی ہے، وہ ایک دن کے لیے وہ بلڈنگیں استعمال نہیں ہوئی. یہ پیسے کہاں گئے؟ یہ بھی ثبوت. 1 کروڑ ریال. 1 کروڑ ریال سر. یہ مطلب میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں، پورا 1 کروڑ نہیں ہے، 9054625 تقریباً 1 کروڑ ریال جو ہے 10 ملین
रियाल 2009 के अंदर ये 11 बिल्डिंगें हैं जिनको किराए पे दिया गया वक्फा लेना है। मैंने हामिद से काज़मी साहब से पूछ लूं, उसके बाद वक्फा लेते। जी हामिद साहब आप बताइए। मैं करूंगा, बिल्कुल ठीक कहा। मैं 100% तायद और तस्दीक करता हूं, बल्कि मैं तो ये सबूत लेके आया था अपनी तरफ से कि करप्शन किस तरह होती है। फिर ये भी अर्ज कर दूं, अब इसके बाद शोर मचा ना तो फिर वो सवाती साहब के गले पड़ेगा। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं छेड़ी है बातें, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी ली जाती हैं जो कि खाली रहती हैं, उनमें हाजी नहीं ठहरते। ये अलग बात है कि वो सऊदी हुकूमत की तरफ से एक कंडीशन है कि जी जितने हाजी हैं 1% आपको ज़्यादा अकोमोडेशन रखनी है, वो उनकी एक कंडीशन है। लेकिन मैंने पूछा कि जनाब आखिर क्या वजह है, आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो तो आप कोई सस्ती बिल्डिंग ले सकते हैं 100, 200, 500 रियाल फी हाजी पर। लेकिन इस दफ़ा भी अब एक बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका बिल्डिंग नंबर है 3016, उसका तसरीह नंबर है 3872, वो जबल हिंदी पर है और मौलाना मक्की की बिल्डिंग है वो। ठीक है। और वो जो जिक्र फरमा रहे हैं ना, जो लिस्ट इनके पास है उसके अंदर भी वो मौजूद है। हर साल वो बिल्डिंग ली जाती है, क्यों खाली रखी जाती है, क्यों? और वो उसके जो पैसे हैं क्यों? वो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, और उसके पैसे मौलाना मक्की साहब को गोया नजराने के तौर पर पेश कर दिए जाते हैं। मौलाना मक्की साहब कौन है? मौलाना मक्की साहब कौन है, ये अगर आजम सवाती साहब को ना पता हो तो फिर मौलाना अच्छा वक्फा लेके मैं ये बात पूछूंगा कि मौलाना मक्की साहब का मौलाना फजलुर रहमान या आजम स्वाति साहब के साथ क्या ताल्लुक है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने नुक्ता एक उठाया जी, आपने जवाब तो आपने देना। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वक्फे से पहले हामिद सईद काज़मी साहब का ये कहना था कि मौलाना मक्की साहब एक शख्सियत हैं जिनका जो सऊदी अरब में होते हैं और उनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान ये JUI के साथ है, और उनकी एक बिल्डिंग है जबले हिंदी पर, और ये बिल्डिंग हर साल ख़रीदी जाती है, ली जाती है किराए पे, और इसको खाली रखा जाता है। ये इन्होंने इंकशाफ किया था। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्यों खाली रखा जाता है, क्या होता है? मैं जवाब दूँ ना जी कि मैं 11 बिल्डिंगों की बात करता हूँ। मेरे तो मतलब है कि लोग बैठे हुए आपके नाजरीन जो इस बात पे हंसते होंगे कि या अल्लाह ये गरीब मुल्क पाकिस्तान, उसके हाजी बजाय इसके कि एक वजीर साहब जो है उनके अखराजात को कम करें, 11 बिल्डिंगें नहीं, 1 करोड़ रियाल। सर 11 बिल्डिंगें हैं, मैं बात कर रहा हूं। नाम दिया ना जी, उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनका 11 खाली रखी जाती है। 1 करोड़ रुपया की ली है और उनको खाली रखा है। जी मैं वो क्यों खाली वो तो आपने बता दिया ना, आपने तो इल्जाम दे दिया, मैं तो जवाब दे रहा था ना। अगर आप कोई नई बात कर रहे हैं तो वो इरशाद फरमा दीजिए, फिर मैं अर्ज करूं। जी फरमाइए। मैंने अर्ज किया कि एक तो सऊदी गवर्नमेंट का एक कानून है कि जितने भी हाजी हों 1% आपको एक्स्ट्रा रखनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता बरस ये रिकॉर्ड की चीज़ है, जो चीज़ रिकॉर्ड पे हो ना उसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। रिकॉर्ड की चीज़ ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने 5000 का कोटा उस वक्त हमें दिया था जब लास्ट फ्लाइट्स रह गई थी, और उस वक्त हम वो कोटा यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो चूंकि हमें पहले से सुनगुन थी कि वो कोटा मिलना है, तो इसलिए उसके मुताबिक बिल्डिंग हायर करना ये हमारी। मक्की की बिल्डिंग क्यों ली जाती है, वो जो आपने कहा? वो तो अब देखिए, मैं उसके बारे में इस वक्त बात नहीं करूंगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए FIA वाले जा रहे हैं, वो खुद देखें। वो जनाब तो उसमें जनाब वो सफीर साहब भी हमारे इन्वॉल्व हैं, वो हायरिंग कमेटी भी इन्वॉल्व है, वो नवाजने वाले, वो क्या क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान हाउस के अंदर जो। अच्छा, उनका मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या ताल्लुक है? ये पुराना, दरअसल सवाती साहब आए हैं JUI में नए, दुनिया जानती है इनका JUI से कोई पुराना ताल्लुक नहीं है। ये किस तरह सेनेट की सीट मिली है, किस तरह वजारत मिली है, ये भी तमाम खुली डुली बातें हैं, इसलिए इनको नहीं पता कि क्या ताल्लुक। अगर मुझे पता नहीं, मैं सेनेट की सीट मुझे मिली है, मुझे पता नहीं जी, मुझे वजारत मिली है, मुझे पता नहीं, तो काज़मी साहब कैसे पता होगा, दुनिया को कैसे पता होगा आपको? जी, मतलब ये कि ये चीजें तो अखबारात में छपी हैं। क्या हुआ मतलब ये कि देखिए, मैं अर्ज कोई करूंगा कि मैं जवाब बता देना जी, मैं इल्जामात नहीं देता, अखबार में एक बात छपी है, मैं उसको नहीं दोहराता, दुनिया ने सुन लिया। मैं अभी वो गालिबन मुस्तफ़ा ज़ैदी का कता है कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार न हो, गुनाहगार पे पत्थर संभालने वाले। अच्छा, वो ऐसे है कि मैं आँख के शहतीर पर नजर रखें, हमारी आंख से तिनके निकालने वाले। देखिए, मेरी करप्शन का जो मामला है ना, वो तो है इस वक्त कोर्ट में। वहां पे जो इन्होंने सबूत पेश किए हैं वो पलंदा मैं भी उठा के ले आया हूं। अब इस मुख्तसर वक्त में इसकी वरगर्दानी करके नहीं बता सकता कि इसमें क्या है, लेकिन अभी आपके सामने ऑन एयर तमाम नाजरीन सामीन ने सुना कि सवाती साहब कहते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर 1 पैसे का कोई मसला नहीं है और करप्शन का कोई तस्वुर नहीं है। चैलेंज किया उन्होंने। चलिए, चैलेंज किया है। मैं जरा आपके सामने सिर्फ दो चीजें पेश कर दूं। जो वाकयात वहां पे हुए मेरे आने से पहले, डॉक्टर कालून है,
ابھی آپ پیشبندی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں۔ وہ جو آپ نے چیلنج کیا نا ان کو کرنا ہے نا، چیلنج تو آپ نے دیا ایک منٹ ذرا بات کریں، میں چیلنج کو منظور کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں پوری حکومت کو، کاظمی صاحب کو کیا، پوری حکومت کو، ساری ایف آئی اے۔ اچھا اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیپٹن صفدر صاحب کا نام لیا تھا، آپ نے کہا تھا میں اس سمیت پوری حکومت کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیپٹن صفدر صاحب بار بار ہمیں فون کر رہے ہیں کیونکہ وہ پروگرام دیکھ رہے تھے، یہ پروگرام کا حصہ نہیں تھے کیپٹن صفدر صاحب، میں پہلے آپ کو بتاؤں، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرور لیا جائے، وہ کہتے ہیں ضرور لیا جائے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اصرار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی وقت ان کو بلا لیں۔ نہیں وہ تو ٹیلی فون پہ اویلیبل ہے نا جی۔ کیپٹن صاحب آپ بتائیے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرمائیے۔ یہ کیپٹن صاحب میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا تھا کہ میرا انٹریکشن نہیں کروانا آپ کے ساتھ، اب آپ کا اصرار ہے، فرمائیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جاوید چودھری صاحب یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوا سینیٹر صاحب پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس شخص سے لیکن اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھنے لگا ہوں، انہوں نے مائک اتار دی کے بارے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را نہیں آپ دیکھیں اس طرح نہیں کریں، آپ دیکھیں آپ اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں سواتی صاحب، ان کو پھر سامنے بٹھائیں نا میرے، سننی پڑے گی اور اس عاجز کی بات کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ میں اب بات شروع کروں مانسرا سے یا امریکہ کے فورٹ سے؟ میں اپنے مانسرا شہر کے ڈی سی او کا یہ خط آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے ملین $1 کا جو چیک تھا معذرت بھی کی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن یہ آپ نے دیکھیں چیلنج آپ نے خود کیا سواتی صاحب، چیلنج آپ نے خود کیا، کیپٹن صفدر صاحب کا نام بھی آپ نے خود لیا۔ میری بات سن، میں اب بھی کر رہا ہوں، اب بھی میں اس سے منکر نہیں ہوا، اس کو سامنے بٹھائیں تاکہ کوئی موضوع۔ اچھا یہ مائک تو لگائیں نا، آپ مائک تو لگائیں، مائک تو اٹھا کے بھائی مائک تو اٹھا کے لگائیں آپ سواتی صاحب۔ آپ دیکھیں آپ اتنے بڑے سینیٹر ہیں، اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں، آپ کا اتنا بڑا استقبال ہوا ہے، لیکن آپ جب الزام لگاتے ہیں تو آپ برداشت بھی کیا کریں جی۔ آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ دیکھیں الزامات آپ نے مسلم لیگ نون پہ بھی لگاتے ہیں، آپ جے یو آئی پہ بھی لگاتے ہیں، کیپٹن صفدر صاحب پہ بھی لگاتے ہیں۔ چلے ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، جب جنرل اعظم کی بنائی ہوئی ایک بستی میں یہ آدم کریانہ اسٹور کا مالک تھا۔ اب مائک تو لگائیے، مائک تو لگائیے، ہم دونوں ساتھ ہیں نا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا، ہمیں بٹھائیں، مائک تو لگائیں، کوئی طریقہ نہیں، مائک تو لگائیں۔ اوکے کیپٹن صاحب آپ ذرا کیپٹن صاحب کو ہولڈ کروائیے یار۔ اچھا یہ بتائیے کہ حامد سعید کاظمی صاحب کہ آپ نے یہ جو کہا فرمایا تھا کہ یہ جو بلڈنگ لی جاتی ہے ہمیشہ اس میں سے 11 بلڈنگیں خالی رکھی جاتی ہے، کیوں رکھی جاتی ہے؟ 11 بلڈنگز نہیں، میں عرض کر رہا تھا جو بات ہے وہ ذرا پھر عرض کروں۔ بات یہ تھی کہ سعودی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ آپ کو 1% جتنا آپ کو کوٹا ملا ہے اتنے حاجیوں کا آپ کو ان کی وزارت کے بارے میں آپ ایویڈنس لے کے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل درست ہیں۔ پچھلے سال ایسا ہوا تھا کہ 5000 حاجیوں کا کوٹا ہمیں اس وقت ملا تھا جب وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے تھے، اور چونکہ ہمیں پتا تھا کہ سواتی صاحب کی منسٹری کے کاغذات وہ اب اس کی طرف آئیے دیکھیے۔ اب یہ کچھ پیش بندی فرما رہے تھے، یہ دیکھیے میرے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اسی سپریم کورٹ کا جس کے چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب ہیں۔ ہوا یہ تھا، ذرا مختصر سی کہانی اگر یہ فوکس کر کے دکھا سکیں، اور یہ یا میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آپ کیمرے کی طرف لگیں۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شوکت پرویز، یہ ڈائریکٹر تھے۔ ان کی منسٹری میں چیئرمین PCSIR کے چیئرمین شپ کے لیے پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن PhD رکھی گئی، اور جناب وہ اس انٹرویو میں کامیاب ہوئے اور ٹاپ لسٹ پہ آئے۔ پرائم منسٹر نے ان کو کی اپروول دے دی اور ان کا نوٹیفیکیشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھ دیا۔ سواتی صاحب نے ان کا نوٹیفیکیشن رکوا دیا، اور وہ اپنے کسی چہیتے کو نوازنے کے لیے پھر جناب دوبارہ ایڈورٹائز کی گئی پوسٹ، اور اس میں اسی پوسٹ کے لیے جس کے لیے پہلے PhD کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے اس کے لیے BSc کوالیفیکیشن رکھی گئی، اور اس طرح کرائیٹیرین چینج کیا گیا کہ وہ خاص آدمی وہی اس پہ آ سکے۔ جب یہ سلسلہ ہوا تو یہ ڈاکٹر شوکت صاحب جو ہیں یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں پر کیس ان کے حق میں ہو گیا۔ پھر جناب انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کی یہ بالکل غلط ہے اور یہ میل انٹینشن ہے، یا کسی کو نوازنے کے لیے کر رہے تھے۔ اب آپ بتائیے، یہ بتائیے، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن ہے، اور اگر اس کو چیلنج کریں تو سبحان اللہ یہ رکھا ہے۔ سر بات ایسی ہے کہ جب میں نے یہ قلمدان سنبھالا اور ڈاکومنٹ ہیں، کل آپ کو سارے ڈاکومنٹ بیک گراؤنڈ سے جو ہے آپ کو مل جائیں گے، اس وقت 2 آدمیوں کی اپائنٹمنٹ کی تھی، ایک تھے شوکت پرویز صاحب اور ایک تھے اسلم طاہر صاحب، اور وہ ارریگولر جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کی گئی تھی، اس لیے کہ
उस वक्त का जो सेक्रेटरी था, फेडरल सेक्रेटरी था, उसने कानूनी जो जरूरियात होती हैं, कानूनी जो रूल्स हैं सिलेक्शन, वो तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, वो तमाम चीजें डिटेल इसमें मौजूद है। मैं कह रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं? आप जरा मुझे अच्छा, बात तो करने देना, आप मुझे बात तो करने देना। जी। उस वक्त जिस वक्त मैं आया तो उस वक्त जो सेक्रेटरी साहब थे, फेडरल सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरे सामने पेश की और हम दोनों ने ये फैसला इसलिए कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके फेडरल सेक्रेटरी, जो 22 ग्रेड का अफसर होता है, बड़ा सीनियर अफसर होता है, वो असिस्ट करता है वजीर को। मैंने जब सारी देखी तो मैंने ऐसे बड़े लोगों के साथ जाके मशवरा किया जिनमें संबर मुबारक जैसे नाम हैं, डॉक्टर संबर मुबारक। ठीक है, और उन्होंने कहा कि दोबारा कर लें? नहीं जी, नहीं, सुने आप जी, ये लंबी स्टोरी है ना जी, मैं कह अच्छा, रहा हूं थोड़ा मुख्तसर कर लें। मैं मुख्तसर करता हूं। उसके बाद मैंने समरी बना के वजीर आजम साहब को दोबारा भेजी, उसके अंदर रूल की ये खिलाफ वर्जी हुई है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपनी समरी जो थी, नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी, उस अपनी समरी को दोबारा उन्होंने ठीक। अरे मैं यहाँ पे ब्रेक ले लूं आजम स्वाति साहब, क्योंकि मजे की कहानी बात आपकी यह है लंबी कि है, मुझे ब्रेक नहीं, लेना वो जो छोटे। दोबारा समरी भेजी है ना, उसको भी कोर्ट कहती है कि वो इलीगल है। अच्छा, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का ये क्या, छोटी सी ब्रेक लेने को कहती है वो illegal है। हमारा रिश्तेदार। ख्वाहिशात, वक्फे से पहले करप्शन की बात हो रही थी। आजम स्वाति साहब ने हज की करप्शन के बारे में जो कुछ चंद एविडेंस दिए, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रियाल के करीब जो है वो करप्शन हुई है। उसके जवाब में हामिद सईद कादमी साहब ने इनकी वजारत के एक वाक़या उन्होंने बयान किया। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ आर्डर दे चुकी है, इनके एक फैसले के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये अपने एक मंजूर नज़र को वहाँ पर एडजस्ट करना चाहते थे। आपके पास हामिद सईद कादमी साहब और डॉक्टर शौकत परवेज जो है न मेरा मंजूर नज़र था, इसलिए कि 22 ग्रेड का अफसर जरा सुन लें कि वजीर वफाकी वजीर तो जाहिर का मंजूर नजर नहीं सर, था ना, डॉक्टर उसको तो विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो तो बेचारा पिटीशन में गया है। पहली बात तो ये है कि इस बात को जरा समझ लें कि कोई वजीर 21 ग्रेड का और 22 ग्रेड के अफसर को तैनात नहीं कर सकता, उसको नहीं निकाल सकता। बिल्कुल ठीक। ये इसके अलावा कोई है आपके पास तफसील है, जो निकाला है, कह रहे हैं, निकाला मैंने तो है, आपको सुप्रीम कोर्ट उसको का रद्द डिसीजन दे किया दिया, है, उसको ये आप वजीर आजम ने किया है। अच्छा, दूसरी अब बात भी जो रखा है तो वजीर आजम ने किया है, इसलिए कि मेरे अख्तियार में जो चीज है नहीं। इनके सारे इशू भी मैं अर्ज करूंगा, ये राव शकील को अगर- वज़ीर आज़म ने अगर- रखा था, इन्होंने तो नहीं रखा ना। आप इनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे थे फिर? किसके सर? राव शकील को वज़ीर आज़म साहब ने रखा था, इनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे थे? राव शकील जो है वो तो इन्होंने कहा है कि वजीर आजम साहब ने रखा है, मैंने तो कहा बात नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वो सब कुछ पेश कर दिया। सुनिए, राव शकील के अलावा ये भी बहुत खूब है, बड़ा मुहर्रिक सुभान है अहमद फयाज। ये कौन है? ये वो आदमी है कि जो इस पूरी करप्शन का मुहर्रिक है। उनका इनके साथ क्या ताल्लुक है? इन्होंने डायरेक्टली उसको रखा है, न सिर्फ रखा आपने है, डायरेक्ट रखा था? बिल्कुल सर, नहीं रखा। तो सर, किसने रखा था? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये जरा मेरी ये गुजारिश जो है, जो इन्होंने सबूत पेश जो किए हैं वो मैं दिखा सबूत देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने दिया है, बाकायदा इनके खत से है। बाकायदा राव शकील कहते हैं कि आपके एहकाम के मुताबिक मैंने इसको रखा है। इन्होंने अपने हाथ से न सिर्फ ये मजे इनको की रखा। बात यह है कि राव शकील ने लिखा है, मुझे राव अगर शकील का खत पूरा अगर मुझे देखिए मुकम्मल करने दें। देखिए चौधरी साहब, गुजारिश है, इन्होंने जो कुछ मेरे खिलाफ जो सबूत दिए हैं, क्या यहाँ पे आप फैसला कर सकते हैं? ये मामला है सब जुडिस है ना, अदालत में इन्होंने पेश कर दिया, इन अदालत में इन्होंने फैसले ये तमाम सबूत पेश कर दिए। ये मामला तो वहां पे रखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ 2 मिनट क्या यहाँ पे आप फैसला कर सकते ये हैं? करप्शन हुई इस्तीफा कैसे हुए बताइए? सर, करप्शन इस तरह हुई कि चूंकि यहां पर इनसे ये कोटा लेके और सेक्रेटरी को दे दिया गया, यहां 2008 और 2009 की तरह कोटे के अंदर ये कुछ नहीं कर सकते थे। इनके पास इनसे लेके दे दिया गया, उसका माने वो पॉलिसी तो हमने अप्रूव की है, यानी लेके दे, यानी जहां से ये जो पहला स्टेप है, नहीं, जब पहला स्टेप गलत है, जब पहला स्टेप है तो वो गलत है। एक ही चीज रह गई थी कि अब इन्होंने करप्शन करनी है, जो बिल्डिंग रेंटल पे लेनी है उसके जरिए से। अच्छा, सुभान अल्लाह। पैट्रोनेज से पहले क्या चल रहा था सर? इससे पहले ये चल रहा था, या तो आपने डायरेक्टली किराएदार से या लेसी से। एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल करने दी। इनकी वजारत में करप्शन थी जी, हम मान लेते हैं, ओके। मुझे ये बताइए, ये जो सियाहत की मिनिस्ट्री में, जो सियाहत की मिनिस्ट्री में करप्शन थी, जब आपके मौलाना अताउर रहमान साहब ने गाड़ी एक प्राडो लेके अपने जाती पर इस्तेमाल करते रहे, हाउसिंग की मिनिस्ट्री के अंदर जो करप्शन होती रही है, हजारों प्लाट्स दे दिए आप लोगों ने, हजारों बिल्डिंग्स आपने दी, वहां आपको करप्शन नजर नहीं आई थी? मुझे बताइए। नहीं चौधरी साहब, ये आजम सवाती साहब जो है ना, इनका आलम तो यह है, उधर कैप्टन सफदर साहब आए, उठ के भाग
بھاگنے میں اس لگے, کا یہ مائک سوال- اتار کے سر، بھاگنے میں لگے. اس میں کا عرض کروں جواب گا بھی یہ دینے کے معاملہ لیے- تو اب کورٹ میں ہے نا, اب کورٹ پر اگر آپ کو اعتماد ہے اب تو پھر کورٹ وہ کے وہاں پہ اوپر رہنے بھی- دیجیے. کورٹ کے اوپر میں بھی صرف یہ عرض اعتبار کرتا ہوں ہے. کہ یہاں پر آ کر آج انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی کرپشن کسی کی اور بنیاد طرف قرار جو ہے دے وہ چلے دیا. گئے. نہیں, کہیں اور نہیں جا رہا, میں تو آپ کے بیانات کی سر، طرف آ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت سینیٹر یہ جناب انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے, لوگوں کو اٹھاتے فارم فارم بانٹتے دیا آپ رہے. نے. سر، میری لیکن اب گزارش جناب یہ ہے. وہ ہو گیا, نہیں فارم آپ نے کتنے فارم دیے تھے جی اپنے حلقے میں لوگوں کو؟ مجھے یاد نہیں. دیکھیں دیے تھے. دیے تو تھے نا. دیے تھے سر پہلے نہیں دیے تھے نہیں سر، دیے. ایک منٹ ذرا تھوڑا آپ کہنا پہلے نہیں ذرا ایک منٹ بات سنیں نا. میں نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے سارے پروگرام خراب نہیں ہے جی. ہاں. یعنی جو آپ کے حلقے میں لگا ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں, جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ایک سینیٹر, میں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. کیا بے نظیر سپورٹس پروگرام ہائر کمیشن کے ان بچے جو آپ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جو کہ ایسے ڈسپلن نہیں کہ سواری صاحب اگر برا تھا تو آپ اچھا، فارم میرے نہ صرف لیتے, دو سوال- فارم نہ چودھری لیتے, صاحب- آپ نہ لیتے, آپ کہتے چودھری برا صاحب، ہے. صرف میرے صرف دو سوال ہیں, اگر دو سوالوں کا جواب دے دیں بات یہیں ختم ہو جائے گی. بتائیے, سوال کیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اعظم سواتی صاحب واپس امریکہ جا سکتے ہیں جہاں پہ اتنا عرصہ رہے ہیں؟ جا سکتے ہیں جی آپ. اگر میں اپلائی کروں تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ سنیں پہلے اچھا، اگر کیوں یہ نہیں چلے جا جائیں سکتا سر؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں سے کرپشن کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پر. ماشاءاللہ، اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ. 6 تاریخ کو سپریم کورٹ میں امریکہ کے کچھ ساتھی خاص طور پر یہ تمام کہانی سن کے ماشاءاللہ، آئے ہیں یہاں, ماشاءاللہ. اور وہ وہاں پیش ہوں گے سر، ان کو 6 تاریخ کو پیش کریں. ہوں گے, بالکل ہوں گے. جو سب سے اور بڑی انہوں نے بات- مجھے کہا ہے, اور یہ ماشاءاللہ. بات دنیا جانتی ہے کہ اعظم سر، سواتی پہلی بات صاحب تو یہ ہے. امریکہ نہیں جاتے. پہلی چلیے بات- یہاں پہ فیصلہ کر سر، لیتے پہلی بات ہیں. یہ ہے، اگر ذرا اعظم سنیں. سواتی ذرا صاحب امریکہ سنیں. چلے جاتے ہیں تو جناب یہ جو جرمانہ مجھ پہ ڈالے مجھے ذرا- قبول. ذرا کیا جرمانہ ہو سکتا ہے؟ سر، یہ جرمانے جب کو سے چھوڑیں پوچھا سر. چیلنج ہے جی, چیلنج اس ہے. جرمانے کو- چیلنج ہے نا. جو آپ جا سکتے ہیں نا. کیوں نہیں جا سکتا؟ پہلے آپ جا سنیں. سکتے تو پھر ہیں. جا کے پہلے دکھا دیں, سنیں. بات ختم ہو جائے. میری آپ جائیداد دونوں وہاں جا ہے. کے دکھا دیں جی وہاں. سر، میری جائیداد وہاں ہے. بڑا اچھا ہے. میں ٹیکس وہاں دیتا ہوں. اگر خدا نخواستہ تو کوئی چلے نا جرم صحیح. کیا ہے- ٹیکس وہاں دیتے میرا تو خیال ہے پاکستان کل- کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا سواتی خیال ہے صاحب کل گھر کا صبح- جائیں. دیتا ہوں. نہیں، میرا میری خیال ہے جائیداد کل ہے صبح وہاں. ہم اپلائی کرتے ہیں, میں اور 30 جناب سال سے وہاں پہ ہوں. ہفتے میں جیسے ہی ویزا ملتا ہے وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں. اگر وہاں اعظم سواتی صاحب امریکہ میں چلے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر سر، کوئی کیا- پکڑتا نہیں ہے کیا آپ فراڈ اس کے, پروگرام- کرپشن کے کیا کیس میں, اس تو کا- معاملہ یہیں پہ ختم ہو سر، گیا. کیا اس پروگرام کے اندر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے آرٹیکل 63C کے تحت جو ہے یہ سٹیزن شپ چھوڑی ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر اس کا ریکارڈ نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ میں یہ امریکہ کہہ- میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کہتے ہیں میں داخل ہو سکتا. آپ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے میں ہیں؟ بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں. میں نہ اوکے، صرف لو ایکسپٹ جی. کرتا چلیے. ہوں. قاضمی صاحب بات یہ- تو حضرت، ختم ہو میری گئی نا. جائیداد پھر جا کے وہاں دکھا ہے. دیں گے. میری جائیداد وہاں ہے. اچھا ایک کب میرے جا کے بچے دکھائیں گے؟ وہاں رہتے ہیں. مطلب یہ کہ جب چاہیں یہ فرمائیں, مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ کوئی پیریڈ خود مقرر فرما دیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری کل ان کو دوسرا پاسپورٹ سوال دیتا ہوں. دوسرا نہیں کمال ہے. میں کل ان کو پاسپورٹ میں دیتا کوئی ہوں. ٹریول ایجنٹ تو نہیں ہوں. نہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں جا سکتا تو میں آپ کو پاسپورٹ دیتا ہوں, بسم اللہ کر کے دونوں چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو پاسپورٹ دوسرا سوال یہ پہلے ہے, اس کا تو اچھا آپ فیصلہ یہ کریں. فیصلہ کر لینا. وہ یہ کہتے ہیں وہ فیصلہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو جا کے دکھائیں گے جیسے تب آدمی پتہ کی چلے گا جائیداد کہنے وہاں میں ہے. کیا حرج ہے. وہ یہ جس کہتے آدمی ہیں کہ انکم میں ٹیکس پاسپورٹ دیتا دیتا ہے, ہوں. جس کا بریڈ اینڈ بٹر وہاں سے آتا ہے, اور یہاں پہ غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر میرا جو تنخواہ ہے, اگر یہ غریبوں کے لیے وہاں رجسٹر اچھا کیا آپ ہوا ہے. ویزا اپلائی کر رہے ہیں امریکہ کا, کب کریں گے بتائیے؟ نہیں, چلیے صرف ویزا اپلائی کر دیں. میں کل کر دوں گا سر. ماشاءاللہ. میں اچھا بسم اللہ دوسرا کر- میں سوال. کل- لیکن کل کل فارم- بھاگنا نہیں ہے آپ نے. سر میں نے ہاں، بھاگیے گا نہیں. کل جو ہے فارم دے کے میں ان کو دے دوں گا. ٹھیک ہے مجھے آپ دے- یار میں آپ سیون لے لیں, لے کے جمع کروا دیں جی. بسم آپ اللہ کر کے جمع کرا دیں. آپ جمع کروا چلیے دیں. ٹھیک ہے, مجھے ان کو شک دور نہ ہو نا. مجھے بھیج دیں. آپ کل میں ان دوسرا کو اپنا فارم فارم پر کر کے پور کر کے کل بھجوا دیں. بسم اللہ کر کے ان کو بھیج دیں. قاضمی صاحب کو چلیے، دیں گے. بسم اللہ جی. اور قاضمی صاحب سے دوسرا- رات کو پوچھوں گا کہ آپ کا فارم کو مل گیا, اور یہ قاضمی صاحب آپ جمع کروا دیں. بسم اللہ جی. ٹھیک ہے, ایک دوسرا سوال فیس آپ ان سے- جمع کروائیں گے, قاضمی صاحب نہیں اچھا, کروائیں گے. نہیں سر, میں دوسرا جمع سوال کرا ان میں سے یہ جمع پوچھ کرا. لیجیے. بڑی بات یہ ہے کہ جس دوسرا سوال ان سے یہ جس پوچھ آدمی لیجیے. کا ٹیکس وہاں ہے, جس آدمی کی مطلب یہ جائیداد کہ ہے, وہ تو یہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, جب وہاں جائیں گے بات ختم ہو جائے سر گی. الیکشن کمیشن کے اندر دیکھ لیں کہ میں نے جائیداد ڈکلیئر کی ہوئی امریکہ میں یا نہیں نہیں, وہ اور تو باقاعدہ ایڈریس کے ساتھ. اور یہ جی. سب سے امیر بے پارلیمنٹ شک اگر ہے تو تو پھر پھر جو ہے یہی کس کہہ طرح؟ رہا ہوں نا کہ اچھا آپ دوسرا سوال دوسرا کہ صرف یہ بتا دیں کہ خود اعظم سواتی صاحب اور ان کے فرزند دبئی گئے تھے ایک بحری جہاز کی انسپیکشن کے لیے. وہ کیا مسئلہ تھا یہ بتا دیں. کیا مسئلہ تھا جی؟ آپ کے پروگرام میں آئے تھے. بحری جہاز جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خرید رہی تھی 5 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے, اور جب وہ فائل میرے پاس آئی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بچے یہاں پہ ہیں نہیں.
ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی میرا بچہ نہیں گیا. کہاں پہ ہیں؟ وہ امریکہ میں. امریکہ میں. ٹھیک. اچھا, اور میرے ساتھ میرا کوئی بچہ نہیں گیا. میں نے یہاں پر, میں نام نہیں لیتا, لیکن یہ ہے کہ اس جہاز کے بارے میں نہیں. اچھا یہاں پہ بریک لے لوں, آپ کی کہانی دلچسپ ہے, یہیں سے سٹارٹ کریں گے قاضی صاحب, یہیں سے سٹارٹ لیں گے. یہاں پہ خواص ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں. خواصرات حامد سعید کاظمی صاحب نے الزام لگایا تھا اعظم سواتی صاحب پہ وقفے سے پہلے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈیل ہوئی تھی بحری جہاز کی دبئی میں, جس میں 50 کروڑ روپے کی ڈیل تھی, اور اس میں انہوں نے کرپشن کیا اعظم سواتی صاحب اور ان کے بیٹے نے. اعظم سواتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ 50 کروڑ روپے میں جہاز خریدا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے 10 کروڑ روپے میں لے کے دیا حکومت پاکستان کو. جی بتائیے. نہیں ایسی نہیں, آپ نے غلط سنا ہے. 10 کروڑ روپے کا لوہا تھا. لوہا تھا. یہ میرا پہلا کیس تھا کہ جس میں میں نے گورنمنٹ آف پاکستان غریبوں کے ٹیکس پیئر کا 50 کروڑ روپیہ بچایا ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ طور پہ لیٹر جو ہے لکھا گیا ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو کل میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں, صدر کو بھی ٹھیک ہے اور وزیر اعظم صاحب کو بھی. یہ 50 کروڑ روپے کون کھانا چاہ رہا تھا جی اس میں سے؟ سر 50 کروڑ انہوں نے ایک ٹاسک فورس جو ہے بنائی تھی مجھ سے پہلے. کس نے بنائی تھی؟ دیکھیں نا, حکومت ہی نے بنائی تھی نا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں, مجھ سے پہلے. ظاہر ہے کہ میرے آنے سے, کیونکہ میں تو انہی کے حکومت کے کسی صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا کے جس میں کوئی سرفراز نام کے ایک آدمی تھا, جس کو بتایا گیا کہ پرانا شپ اونر جو ہے اس کی ایکسپرٹی یہ تھی. یہ سرفراز کس کا رشتہ دار تھا بتا؟ سر مجھے معلوم نہیں. میں جو حقائق ہیں وہ سامنے, مطلب یہ تو پورا میں میڈیا میں گیا ہوں. آپ نے پیسے بچائے, خط لکھا ہے, بچائے تھے انہوں نے. اور آپ پروگرام میں آیا ہوں, میں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے بچائے تھے اس میں 50 کروڑ روپیہ ملک کا بچایا, اس کے اوپر مجھ کو انعام اور اعزاز ملنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو وزارت سے ہٹا دینا, تو یہ بھی اعزاز ہے آپ کے لیے, تو آپ کو پہلے ہٹا دینا چاہیے تھا تاکہ اعزاز آپ کو پہلے مل جاتا. سبحان اللہ. لیکن ایک بات بتائیے مجھے, اعظم سواتی صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا, فرماتے نا میں تنخواہ نہیں لیتا, میری تنخواہ. اعظم سواتی نے کبھی کہا, اعظم سواتی یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر, اس کی اولاد کے اوپر 1 پیسہ حرام ہے. جو سرکاری تنخواہ ہے وہاں پہ ایک رجسٹر, ایک باقاعدہ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, اور پھر غریب کے بچوں کو اس سے مجھے صرف یہ بتا دیجئے, مجھے غریب کے بچوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں آپ کے خیال میں وہ کرپٹ ہیں؟ سر میں قطع نہیں کہتا میں کرپٹ ہوں. تو پھر یہ اس کو مطلب یہ کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اپنے تقدس و پارسائی کی بات نہ کریں, اپنی دولت کی بات کریں. یہ کہ میں اتنا دولت مند ہوں کہ میں جناب وہ پیسہ استعمال کروں, بالکل کمال ہے. اس کے سوا اور کیا بات ہوتی ہے؟ بڑے بڑے دولت مند اس دنیا کے اندر آج لوٹ رہے ہیں میرے ملک کو. ان حاجیوں کو جنہوں نے لوٹا ہے, میں حاجیوں کو جنہوں نے لوٹا ہے وہ خدا کرے کہ برباد ہوں اور ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ممبر اور محراب کو جنہوں نے بدنام کیا. اعظم سواتی صاحب جو ہیں یہ تمام تر الزام جب میرے سر رکھتے ہیں تو مزے کی, جیسے آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کو کرپشن میں کہیں اور کرپشن نظر آئی؟ اب سیاحت کی منسٹری میں کرپشن کیوں کاظمی نظر آئی؟ ہاؤسنگ کی منسٹری میں اسی کے پیچھے پڑے ہیں. اور پھر اس کا جواب, اب مجھ سے جواب سنیں نا. اچھا ساتھ ایک چھوٹی معافی چاہتا ہوں آپ سے, 1 منٹ رکیے گا کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب کا بہت زیادہ اصرار ہے, میں اب ان کو منع نہیں کر سکتا. جی کیپٹن صاحب فرمائیے. جی آپ اٹھیے گا نہیں, آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں جی کیپٹن صاحب یہ دیکھیں اٹھ کے جا رہے ہیں وہ. کیپٹن صاحب یہ اٹھ کے جا رہے ہیں وہ. اب میں کیا کروں, یہ آپ کا کریکٹر بڑا اچھا جی سواتی صاحب, معاف کیجیے گا. آپ فیس کریں, آپ فیس کیا کریں, یہ نہیں آپ پورے ملک پہ آپ نے پورے ملک پہ الزام لگایا سواتی صاحب. یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے جس کی بات اور یہ اس وقت بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ پاک آئل کمپنی جو بنائی تھی امریکہ میں, آپ فیس تو کریں, جو چیئر بینک تھا اس سے ایف بی آئی کو ان کی انکوائری دی, اور یہ ابھی اٹھ کے جانے کا جاوید چودھری صاحب صرف ان کو یہ کہا, یہ جو ڈگریاں لے کے امریکہ سے آئے ہیں اس منسٹری سے میں نے چیک کیا کہ وہاں ان کا اعظم نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ میں ابھی کہانی شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ بشیر سے اعظم کیسے بنے, آپ وہ میری بات ہی نہیں کرنے پا رہے. یہ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ آپ سوال صاحب کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ اٹھ کے جانے کا کوئی طریقہ ہے, یہ مجھے بتائیے. یہ تو بات ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پورے ملک کو آپ نے کرپٹ قرار دے دیا. جب آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے سواتی صاحب آپ دروازے پہ جا رہے ہیں. لے کر بیچ دیا, اور یہ جو ہے ٹیکنالوجی کی منسٹری میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی, کیا ان کو ان کے ساتھی کاکر کی کرپشن نظر آئی؟ میں
آپ کو بھی گالیاں دلوا سکتا ہوں، کسی اور کو آپ بیٹھے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یا پورے ملک کو گالی دے سکتے ہیں جی، لیکن یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں سوال صاحب، یہ اسی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، آپ پورے ملک کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ دیکھیں وہ آرام سے بیٹھے ہو جن کو آپ نے کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ میری اور قاضمی صاحب کی بات ہو رہی تھی، ایک آدمی جو ہے جو دیکھیں کیپٹن صفدر کو چیلنج آپ نے کیا تھا سواد صاحب، دیکھیں پہلے ہماری بات ہو گئی تھی، اس کو میں چھوٹے بھائی کو لے کے آتا ہوں، آپ بسم اللہ کر کے لے کے آئے، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے باہر مجھ سے معافی مانگی کہ آپ نے غلطی کی تھی، اور آپ نے اس وقت بھی قدر نہیں کہ جس کی وجہ سے آج کالا ڈھاکہ میں بے روزگاری ہے، کالا ڈھاکہ میں جتنا فنڈ گیا یہ کھا چکے ہیں، 2 کروڑ روپے کی سڑکیں جو انہوں نے بنانی تھی کالا ڈھاکہ میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سجاد ٹریول، جمعیت الحجاج ٹریول، اخوا ٹریول، صفا ٹریول، یہ ملی فضل الرحمان کی ہیں یا نہیں؟ اب پھر جگہ وہاں سے چلا، ان کو 600 سیٹیں ملی، آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیے، آپ جائیے، آپ جائیے، آپ جائیے، آپ جائیں نہیں، آپ جائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ سوائے صاحب جائیے، آپ جائیے، کیا آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ فیس کرنے کے لیے تو تیار ہے نہیں سواد صاحب، اس کو بلائیں گے، اس کو سامنے بلائیں وہ گے، آپ ٹیلی فون پہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ان کے سٹوروں پہ الکوہل نہیں بک رہا؟ مولوی فضل الرحمان صاحب، آج مفتی محمود کی روح تڑپ رہی ہے کہ ایسے شخص کو تم نے ٹکٹ دیا، ایسے شخص کو 10 کروڑ روپے سینٹ بھیج دی، منسٹری بھیج دی، جس کو قسم خدا کی 6 کلمے نہیں آتے، جو امریکہ جانے کے لیے مسلمان تو کیا اس نے اپنا عقیدہ بدلا، اس نے اپنا مسلک بدلا، اور یہ شخص امریکہ چلا گیا اس لیے چلا گیا کہ وہاں جا کر یہ فراڈ کرے۔ جو میں کہتا ہوں کاش اس سے دعائیں قنوت سن لیتے مولوی صاحب تو آپ اس شخص کو ٹکٹ کیپٹن صاحب ایک منٹ رکیے گا، آپ بھی رکیں یار، ایک منٹ کیپٹن صاحب ایک منٹ رکیں، خدا کے لیے آپ بھی رکیں۔ فساد آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ اب آخری وقت ہے کہ مجھے کہا گیا کہ جناب یہ چور اور چور کی نشاندہی کرنے والے دونوں کو وہ کرا دیا، لیکن صورتحال واضح ہو گئی کہ چور مچائے شور والا معاملہ جو ہے نا یہ زیادہ بہتر تھا۔ خواجہ صاحب ہماری کوشش یہ تھی کہ اس میں کم از کم کرپشن کے کسی ایک پہلو کو تو ہم ضرور ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی کرپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک پارٹی جس کو ہم کرپشن فری کہہ سکتے ہیں وہ ہے اس ملک میں، سبھی لوگ کرپٹ ہے جی، میں معافی چاہتا ہوں، اور اس میں ہو سکتا ہے میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ احتساب شروع ہونا چاہیے، خواہ میری ذات سے ہو یا میڈیا سے ہو، اور یہاں سے ہوتا ہوا حامد سعید کاظمی صاحب کی طرف جائیں یا اعظم سواتی صاحب کی طرف جائیں یا کیپٹن صفدر صاحب کی طرف جائیں، اس ملک میں احتساب ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر احتساب نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں بچ سکے گا۔ لیکن یہ ساتھ ہی میں اعظم سواتی صاحب سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ برداشت سیاست کا پہلا زینہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ آپ دوسرے آدمی کا الزام سن سکیں یا اس کا جواب سن سکیں، تو آپ کو الزام لگانے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ گوارہ کریں کہ آپ کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔